پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک چھوٹا سا موضوع جو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے جو کہ آج کا المیہ بن چکا ہے، یعنی غریب سے غریب انسان کے گھر سے لے کر دنیا کے سب سے امیر ترین شخص ایلون مسک کے گھر تک یہ مسئلہ برابر ہی چلتا جا رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کون سا مسئلہ بھائی؟ یہ مسئلہ جس میں اولاد اور والدین کی نہیں بنتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے کلوز یہ رشتہ ہے، سب سے نزدیک ترین رشتہ والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، لیکن آپس میں کیوں نہیں بن رہی؟ اسی گھر میں اولاد رہ رہی ہے، اسی گھر میں والدین رہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد اپنی تمام امپورٹنٹ باتیں اپنے والدین سے نہیں کرتی بلکہ تیسرے محلے میں رہنے والے ایک دوست سے کرتی ہے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ ایک میاں بیوی تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بہت پیار کرتے تھے اس سے۔ وہ اتنا پیارا تھا انہیں کہ 18 سال کا بھی وہ ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اسے ہم ایک گاڑی گفٹ کرتے ہیں۔ اب گاڑی انہوں نے گفٹ کی، بہت مہنگی گاڑی، 2 کروڑ کی، لیکن اس میں گاڑی میں یہ اسپیسیفیکیشن تھی کہ اس کی 4 سیٹس تھیں۔ 4 سیٹوں والی گاڑی انہوں نے اپنے بیٹے کو لے دی۔ بیٹا یونیورسٹی میں جانے لگ گیا اور اس گاڑی میں جب وہ ڈیلی اپنی یونیورسٹی جاتا اور آتا تھا تو ایک سیٹ پر وہ بیٹھتا تھا تو باقی بچی 3 جس پر اس کے دوست بیٹھا کرتے تھے۔ اب وہ سالوں لگ گئے، وہ ڈیلی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 5 سالہ ڈگری اس نے مکمل کر لی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یونیورسٹیز میں ڈگری مکمل کرنے کے بعد ڈگری دینے کا ایک فنکشن ہوتا ہے، کانووکیشن ہوتی ہے، جس پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سب کو ڈگری دی جاتی ہے۔ گورنر دیتا ہے یا وزیر اعظم دیتا ہے، یہ جو بھی دیتا ہے۔ اب جب وہ کانووکیشن آئی تو اس بچے نے اپنی گاڑی بالکل ایسے چمکائی، صاف ستھری کی کہ اب صبح کو مجھے کانووکیشن پر جانا ہے۔ پیرنٹس بھی انوائٹڈ ہوتے ہیں اس پہ، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جب صبح جانے لگے تو اس بچے کے 3 دوست بھی پہنچ گئے۔ اب اس بچے نے کیا کیا ہوگا؟ آپ نے یہی کہا ہوگا، یہی سوچا ہوگا آپ نے کہ اس نے پیرنٹس کو بٹھایا ہوگا اور چلا گیا ہوگا۔ نہیں، اس بچے نے یہ کیا کہ جو دوست 4 یا 5 یا 6 سال سے اس کے ساتھ جا رہے تھے اس نے چپ کر کے انہیں بٹھایا، والدین کو پوچھا بھی نہیں اور کانووکیشن کے لیے چلا گیا۔ اور پیرنٹس نے کیا کیا؟ اب پیرنٹس نے ایک رینٹ کی گاڑی لی، ایک ٹیکسی لی اور اس کے ذریعے وہ یونیورسٹی دھکے کھاتے ہوئے پہنچے۔ اب ان کے دل میں بڑا ارمان کہ یار ہمارے بچے نے ہمیں اس گاڑی میں جگہ کیوں نہیں دی، اوروں کو کیوں لے گیا؟ لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، یہاں پر قصور کس کا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے بچے کا، بچے کا قصور ہی نہیں ہے، یہاں پر والدین کا قصور تھا۔ اب وہ کیسے بھائی؟ اب اس ایگزامپل کو میں ذرا پردہ گھما کر دکھاتا ہوں۔ یہ ایگزامپل میں نے ریئل لائف سے دی ہے، ایسے کہ ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں سیم بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ شروع سے اپنے بچے کی جو زندگی کی گاڑی ہے، دیٹس ناٹ وہ چلانے والی گاڑی، اب زندگی کی گاڑی کی طرف آ جائیں۔ اس زندگی کی گاڑی میں جس کے اندر اس کی سیٹس ہوتی ہیں اس میں اپنی سیٹ ریزرو رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ بچے کے قریب آتے ہی نہیں ہیں، اس کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں، ایک چھوٹا سا مقولہ، ایک چھوٹا سا قول ہے کہ وہ چیز یاد رہتی ہے جس کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ صرف دور سے آنا کہہ دینا بھئی میں بڑا پیار کرتا ہوں، اس سے آپ یاد نہیں رہیں گے، پیار کا احساس کرتے ہوئے آپ یاد رکھے جائیں گے۔ تو جب ان والدین نے اس بچے کی زندگی کی گاڑی میں اپنی سیٹیں رکھی ہی نہیں، اسے ٹائم ہی نہیں دیا، اور اس کے دل میں جو سیٹس تھی اس پر آ کر اس کے دوست بیٹھ گئے یا اس کے اپنے بیوی بچے بیٹھ گئے، تو وہ کس طرح اپنے ان رشتوں کو جو کہ اس کے ساتھ بڑے سالوں سے چل رہے ہیں، اسے ٹائم دے رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، اسے امپورٹنس دے رہے ہیں، اس سے اپنے مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو ان سیٹوں سے اٹھا کر اچانک سے اپنے والدین کو بٹھا لے گا؟ یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے والدین اور بچے ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے۔ آپ دیکھیں آج کل کے بچوں کا تو یہ حال ہے کہ باپ آ جائے تو بیٹھے ہیں جیسے، اور چلا جائے پھر بھی بیٹھے ہی ہیں، نہ آئے گا ادب، نہ بھیجنے کے لیے اٹھتے ہیں اور دروازے تک جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہم نے کیا نا بھائی،
ہم نے انہیں ادب سکھایا ہی نہیں. ادب سکھانے سے مراد خود ادب کر کے امپلیمنٹ کریں نا اپنے اندر کہ ہم بھی یہ ادب کر رہے ہیں. اور انہیں ٹائم، آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جو 100 آپ گفٹس لاتے ان کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ آپ کی اولاد کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے ہماری زندگی کی؟ ٹائم ہے نا. جس دن یہ ختم اس دن سب کچھ ختم. اس دن پیسہ کچھ نہیں کرے گا، اس دن دولت کچھ نہیں کرے گی، اس دن بڑے سے بڑا بنگلہ بھی کچھ نہیں کرے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو وہ امپورٹنٹ چیز جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیلی، جب آپ کے بچوں کو یہ عادت ہوگی کہ بھائی میں نے اپنا مسئلہ اپنے والدین سے ڈسکس کرنا ہے، میں نے یہ ایشو میرے والد حل کریں گے، یہ ایشو میری والدہ حل کریں گی، یہ ان کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا، ان سے مشورہ لوں گا، تو میری جو ہے کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہے گی. جب اس کے دل میں یہ بیٹھ جائے گی، آپ کی سیٹ اس کی گاڑی میں ریزرو ہو جائے گی، تو جب انشاءاللہ اس کے بیوی بچے بھی ہو جائیں گے نا تو وہ گاڑی کی سیٹیں تو بڑھا لے گا، اور چیزیں آ جائیں گی، زندگی میں آتی ہیں، لیکن آپ کی جو سیٹ کی امپورٹنس ہے نا وہ اس کے دل میں رہے گی. جیسے اب جتنی لمبی گاڑی ہو لیکن ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنے کا بڑا مزہ ہے، لیکن اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کچھ رینٹڈ کارز میں اس کا جو کرایہ ہے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں آپ بھی ایکسٹرا پے کریں، ان کی لائف میں ایکسٹرا ویلیو ایڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا مشقت میں ڈالیں. جہاں 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد آپ اتنا تھک چکے ہیں، ایک باس کی کال آتی ہے تو آپ اس کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں، ان کی بات تو سن لیتے ہیں، لیکن ایک بچہ رو رہا ہے جس سے آپ نے شام کو سیر کروانے کا وعدہ کیا ہوا تھا، اس کو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں، اس کو آپ نے بالکل بیک اینڈ پہ ڈالا ہوا ہے. آپ کئی دفعہ تو اسے اگنور ایسے کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ اور بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا گیا ہے. تو بھائی یہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج آپ انہیں ٹائم دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کل وہ آپ کو ٹائم دیں گے. اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو کم سے کم وہ ڈینائی نہیں کریں گے، آپ کو اکنالج کیا جائے گا اور آپ کی عزت برابر انشاءاللہ رہے گی. تو یہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے. آپ یاد رکھیں کہ آپ کا نام ان کے ذریعے چلنا ہے اس دنیا میں. یہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے اور جب تک ان کے ذریعے آپ کی نسل بڑھتی رہے گی تو یہ یاد رکھا جائے گا کہ انشاءاللہ کہ فلاں کے بچے ہیں یا یہ فلاں کی نسل سے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آمین ثم آمین.